الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا وزر له ولا وازر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز صدق الله العظيم معزز سامعین میں نے آپ کے سامنے اللہ رب کی کتاب مقدس سے سورۃ الحج کی 3 آیتیں تلاوت کی. آج کے موضوع کا عنوان ہے فریضہ دفاع. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ستمبر 1965 میں اہلیان پاکستان نے اپنے ملک کے دفاع کے لیے بہت عظیم شان قربانیاں دی تھیں. تو یہ قربانی فریضہ دفاع کے بغیر نہیں ہو سکتا.
فریض دفاع، اس کے لیے جان، مال، وقت کی قربانی وہ ضروری ہے۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ مسلمانان پاکستان ایک علیحدہ ملک کا مطالبہ کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ مسلمانوں پر ظلم کے ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانی، بت پرستی، شرک، یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ مسلمان اس کو روک نہیں سکتے تھے، بلکہ مسلمان مظلوم تھے۔ اور اگر ہم اسلام کے آغاز میں چلے جائیں تو وہاں بھی یہی کیفیت تھی، وہاں بھی اور جگہ تو چھوڑ دیں، اللہ کے محترم اور معزز گھر بیت اللہ شریف میں بھی بت پرستی ہو رہی تھی، اللہ کے گھر میں بھی بت پڑے ہوئے تھے۔ اور جب مکہ فتح ہوا تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو توڑا ہے۔ تو یہاں بھی وہی کیفیت تھی اور وہاں بھی یہی کیفیت تھی۔ وہاں بھی مسلمانوں نے صبر کیا، برداشت کیا، کبھی حبشہ کی ہجرت، کبھی مدینہ کی ہجرت، کبھی ظلم کو برداشت کیا، اور یہاں بھی یہی کیفیت تھی۔ تو جب مسلمان مدینہ منورہ چلے گئے، ہجرت کر لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہاں پر بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کیا ہے، اور یہاں بھی یہی کیفیت تھی کہ ہمارا جو دشمن تھا وہ یہ نہیں چاہتا تھا، نہ آج چاہتا ہے کہ یہ مسلمان آزادانہ طور پر ایک اللہ کی عبادت کیوں کر رہے۔ نہ ادھر وہ چاہتے تھے کہ ہزاروں میل دور مدینہ منورہ میں مسلمان امن سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت کیوں کر رہے۔ مکہ مکرمہ سے دور دراز مدینہ منورہ میں بھی وہاں چڑھائیاں کرتے تھے، وہاں بھی ان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کیوں ہوتی ہے۔ یہاں بھی ان کو گوارا نہیں ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کیوں ہوتی ہے۔ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ رب العزت نے دفاع کے متعلق فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ایمان والوں سے دفاع اللہ خود فرماتا ہے۔ ایمان والوں کا دفاع اللہ خود کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان والوں کا ایمان مضبوط ہو، ایمان والوں کی نگاہیں اوپر ہو، ایمان والوں کی نگاہیں خالق اور مالک کی طرف ہو، ایمان والوں کی نگاہیں کسی اور پر نہ ہو۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اگر آپ یہ دیکھیں جنگ بدر میں تھوڑے سے صحابہ تھے، قلیل سی تعداد تھی، آلات اور اسباب بھی بہت کم تھے، سواریاں بھی نہیں تھی، اور مسلمان چاہتے بھی یہی تھے کہ جو کمزور دو جماعتیں تھیں، کافروں کی دو جماعتیں تھیں، مسلمان یہ چاہتے تھے کہ کمزور جماعت کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے، کمزور جماعت کے ساتھ مقابلہ ہو جائے، یہ بڑی جماعت کے ساتھ
یہ اسلحہ بردار جماعت کے ساتھ کون مقابلہ کرے گا؟ لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ اس تکڑی جماعت کے ساتھ مقابلہ ہو جائے، اس طاقتور جماعت کے ساتھ مقابلہ ہو جائے۔ اور کیوں ہو جائے؟ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اس لیے کہ حق سامنے آ جائے اور باطل بھی سامنے آ جائے۔ اس لیے کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ایمان والوں سے دفاع اللہ خود فرماتا ہے۔ تو فریض دفاع، اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام کی منشا کیا ہے؟ اسلام کی مرضی کیا ہے؟ اسلام چاہتا کیا ہے؟ کیا اسلام یہ چاہتا ہے کہ بس جو سامنے آ جائے اس کا سر قلم کر دیا جائے؟ کیا مجرم کو بس پکڑ کے سزا دی جائے؟ یہ اسلام کا منشا نہیں ہے۔ یہ ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں نا، یہ ذہن ہمارے بہت تنگ ہو چکے ہیں۔ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں نا، ہم کیا کہتے ہیں کہ اسلامی قانون نافذ ہو جائے، لوگ کی گردنیں اڑا دی جائے، یہ ہم بات کہتے ہیں۔ لوگ کو سنسار کر دیا جائے، ہاتھ کاٹ دیا جائے، یہ تو اسلام کا منشا ہی نہیں ہے۔ اسلام لوگوں کو قتل کرنا نہیں چاہتا، یہ تو دشمن کی سوچ ہے، آپ پر حاوی ہو گئی ہے، ہم پر حاوی ہو گئی، ہم بھی یہ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ دشمن نے ہمارے ذہن میں ڈال دیا، ورنہ تاریخ اٹھائے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنے لوگوں کے ہاتھ کاٹے، کتنے لوگوں کے سر کاٹے گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات بذات خود اور 87 سرایا جس کے لیے صحابہ بھیجے ہیں، یہ 100 سے زیادہ بنتے ہیں۔ 8 سالوں کے دوران اتنی جنگیں لڑی گئی ہے، ان ساری جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان کی تعداد آج ایک دھماکے کے برابر بھی نہیں ہے، ایک دھماکے کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ ذرا سوچ فکر کرے، وہ ویتنام کی کہانی کوئی اور ہے، افغانستان کی کہانی کہیں اور ہے، کشمیر کی کہانی کہیں اور ہے، فلسطین کی کہانی کہیں اور ہے۔ یہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا اس وقت، یہ تو اس دور میں جتنے بھی قتل و غارت ہوئی ہے وہ ایک دھماکے کے برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن بدنام کرتے ہیں اسلام کو۔ اسلام تو دفاع چاہتا ہے، اسلام سلامتی چاہتا ہے، اسلام لوگ کی اصلاح چاہتا ہے، اسلام لوگ کی بلائی چاہتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگ کا رشتہ اللہ کے ساتھ جوڑا جائے، یہ اسلام کا تقاضا ہے، اسلام یہ چاہتا ہے۔ اور اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تتمنوا لقاء العدو، دل میں یہ تمنا مت رکھو کہ دشمن آ جائے، دشمن سے مقابلہ ہو جائے اور دشمن کے ساتھ لڑائی ہو جائے۔ فرمایا کہ اس کی تمنا ہی نہ کرو، یہ حضور کا فرمان ہے۔ لیکن فرمایا کہ جب آمنا سامنا ہو جائے تو فصبروا، پھر صبر کرو، ثابت قدمی کے ساتھ لڑائی کرو، اپنا دفاع کرو، پیچھے نہیں ہٹنا۔ شہید ہو جاتے ہو تو شہید ہو جائے، لیکن پھر پیچھے ہٹنا نہیں ہے۔ یہ اسلام کا منشا یہ ہے، اور یہی ہر جنگ میں ہوا ہے۔ اگر آپ بدر لے لے، آپ احد لے لے، آپ خندق لے لے، یہاں تک کہ فتح مکہ، اس کے اسباب بھی یہی تھے کہ حضور کے مخالفوں نے وعدے توڑے تھے، حضور کے مخالفوں نے خلاف ورزیاں کی تھی۔ جو صلح حدیبیہ میں شرائط ہے اس کی خلاف ورزی کافروں نے کی ہے، مسلمانوں نے نہیں کی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور کے سسر ہے، جب وہ حضور کے گھر آئے اپنے بیٹی کے پاس، تو بیٹی نے کیا کر دیا، جو ہی وہ بیٹھنے لگا، بیٹی نے کہا ابا جان 1 منٹ صبر کرو، 1 منٹ صبر کرو۔ آپ 1 منٹ تک کھڑے رہے۔ وہ بسترا جس پر حضور تشریف فرمایا کرتے تھے،
بیٹی نے لپیٹ کر وہ بستر سائڈ پہ رکھ دیا، پھر کہا کہ اب بیٹھ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی نے یہ کہا کہ جس بسترے پر حضور بیٹھتے ہیں یہ میرا باپ ہے، لیکن اس قابل نہیں ہے کہ اس بستر پر بیٹھ جائے جس بستر پر سردار دو جہان بیٹھتے ہیں۔ حضور کی بڑی منت سماجت کی کہ ہم اس معاہدے کو دوبارہ تازہ کرتے ہیں۔ حضور نے کوئی نہیں سنی بات، کہ جب آپ معاہدہ کر رہے تھے ہم نرم شرائط نرم باتیں کرتے تھے، آپ نہیں سنتے تھے۔ حضور نے کوئی بات نہیں سنی، اس لیے کہ وعدہ خلافی انہوں نے کی۔ اور جب حضور نے پھر فتح مکہ کے لیے فوج بھیج دیا، حضور تشریف لے گئے، وہاں پر بھی کوئی قتل و غارت نہیں ہوئی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فریض دفاع اس کے لیے ہم عدم ہر وقت ہر لمحہ ہر گھڑی تیار رہنا چاہیے۔ اسلام کا مقصد عالمگیریت نہیں ہے، اسلام کا مقصد جہاں گیری نہیں ہے، زمینوں پر قبضے نہیں ہیں۔ اسلام کا مقصد مظلوم کا دفاع ہے، اسلام کا مقصد اللہ کے دین کو عام کرنا ہے۔ قرآن مقدس میں سورہ بقرہ میں اللہ رب کا فرمان ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان کے ساتھ قتال کرو کہ فتنہ نہ رہے، فساد نہ رہے، اللہ کی وحدانیت ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سب دین اللہ کا ہو جائے۔ یہ ملک اس لیے ہے، یہ دفاع اس لیے ہے، یہ سب کچھ اسی لیے وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ کہ دین اللہ کا ہو جائے۔ اور اللہ رب العزت نے یہی فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، جب ایمان والے اللہ کی دین کی دفاع کرتے ہیں تو اللہ ان کا دفاع کرتا ہے۔ یہی فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا۔ مکہ مکرمہ میں اللہ نے دفاع کی اجازت نہیں دی تھی، جہاد اور قتال کی اجازت نہیں دی تھی۔ صحابہ مطالبہ کرتے تھے بار بار کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اجازت دیجیے، اگر 4-5 یہ مارتے ہیں ہمیں تو 1-2 تو ہم بھی آگے سے مار سکتے ہیں۔ لیکن حکم آتا تھا فاعفو وصفحو، فاعفو وصفحو، گزارا کرو گزارا کرو گزارا کرو، درگزر کرو، منہ موڑ لو، مت دیکھو صرف، اپنے کام سے کام رکھو۔ حضور جس تبلیغ میں لگے ہوئے تھے فرمایا کہ یہ کام کرو، ماحول سازگار کرو، لوگوں پر محنت کرو، کہ اسلام کا مقصد یہ نہیں کہ لوگوں کو قتل کیا جائے، اسلام کا مقصد یہ لوگوں کو مسلمان کیا جائے، لوگوں کی اصلاح کی جائے، لوگوں سے نفرت نہ کرے، گناہ اور جرم سے نفرت کرے۔ لوگوں کی اصلاح ضروری ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلانا ضروری ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات بناؤ، لوگوں تک رسائی بناؤ، ان کو دین کی دعوت دو، مسجد کی دعوت دو، قرآن کی دعوت دو، اچھی باتوں کی دعوت دو۔ اگر آپ گناہگاروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو ان کو دعوت کیسے دیں گے، ان تک بات کیسے پہنچائیں گے؟ اس لیے ان کو دعوت کے لیے ضروری ہے کہ ان تک رسائی ضروری ہو۔ ہم عدم ہر وقت دفاع کے لیے تیار رہنا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور جب جنگ ہو جائے، لڑائی ہو جائے تو شریعت کا حکم کیا ہے؟ وَلَا تَعْتَدُوا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا۔ آپ اللہ کے راہ میں قتال کریں، لڑے اللہ کے راستے میں، لیکن جب آپ غالب آ جائے تو کسی پر ظلم نہیں کرنا، ولا تجاوز نہیں کرنا، کسی مقتول کو اس کے اعضاء نہیں کاٹنے، اس کے اعضاء نہیں کاٹنے۔ فرمایا اگر جنگ میں بچے سامنے آ جائے ان بچوں کو نہیں قتل کرنا، بچوں کو نہیں قتل کرنا، وہ تو نہیں لڑ سکتے، ان کو نہیں قتل کرنا۔ اگر ضعیف بزرگ آ جائیں جو جوانوں کو مشورے نہیں دیتے ویسا ہے تو اس کو بھی نہیں قتل کرنا۔ اگر خواتین سامنے آ جائے تو ان کو پر بھی تلوار نہیں اٹھانا، ان کو بھی قتل نہیں کرنا۔ شریعت نے تو یہاں تک بتایا ہے کہ اگر ان کے مذہبی پیشوا سامنے آ جائے تو ان کو بھی نہیں قتل کرنا۔ اسلام نے تو یہ بتایا ہے، اسلام نے تو جنگ کے آداب بھی بتایا ہے
اسلام یہ نہیں کہ بس ہر کسی کو مارو، اصلاح کی بات، اصلاح کی بات، اصلاح کی بات۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف دعوت کے لیے تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر واپسی کا واقعہ آپ سب کو یاد ہے کہ جو حضور کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا وہ ہوا تھا، اور جب حضور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، فرشتے آ گئے، فرشتے نے پوچھا حضور اگر آپ کہیں تو یہ پہاڑ ہم ان پر جو ہے نا ملیامٹ کر کے ان کے اوپر پھینک دیتے ہیں، ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ یہ مجھے نہیں جانتے، یہ میرے حیثیت کو نہیں جانتے، یہ میرے مقام کو نہیں جانتے، یہ میرے مرتبے کو نہیں جانتے، اگر یہ جانتے تو اس طرح نہ کرتے۔ حضور نے فرمایا اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو ان کی اولاد مسلمان ہو جائے گی۔ آج دیکھنا طائف میں سارے مسلمان ہیں، بہترین اچھے مسلمان ہیں۔ اسی لیے مسلمان سے نفرت نہ کرے، اس سے محبت کرے، اس کو دین کی طرف بلائے۔ یہ ہے فریض دفاع، جنگ میں انصاف کرنا، اسلحہ سازی کی اہمیت۔ جب ہم کام کرتے ہیں نا، کوئی بھی ہماری ڈیوٹی ہو، کوئی بھی ہماری ذمہ داری کو، تو اس کو احسن طریقے سے کرے، بہترین طریقے سے کرے۔ اس لیے کہ حضور کا فرمان ہے کہ ایک تیر کے ساتھ، یہ حدیث آپ نے پڑھی بھی ہے، آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں، یہ مختلف جگہوں پہ لکھے ہوئے بھی، یا پڑھتے رہتے ہیں، اسی نیت سے کام کرنا ہے کہ ایک تیر بنانے والا اس کو بھی اجر ملتا ہے کہ وہ اس امید سے بناتا ہے کہ میرے ملک کا دفاع ہو، میری قوم کا دفاع ہو، جہاں پر اللہ کا دین آزادی سے ہو رہا ہے اس ملک کا دفاع ہو۔ اور جب بھی ہم پر دشمن یلغار کرے تو اس سے مقابلہ کرے، ثواب کی نیت سے بناتا ہے۔ فرمایا کہ دوسرا وہ شخص جو اس کو مارتا ہے، چاہے وہ آج فضا میں مارتا ہے، زمین سے مارتا ہے، دور پار مارتا ہے، جس طریقے سے بھی مارتا ہے، مختلف ذرائع، مختلف طریقے، اس مارنے والے کو بھی اجر ثواب ہے۔ فرمایا والممد، اور وہ شخص جو ان کی مدد کرتا ہے اس کو بھی اجر ثواب ہے۔ کوئی شخص جو جھاڑو مار رہا ہے نا اس کو بھی ثواب ہے، جو برتن دھو رہا ہے اس کو بھی ثواب ہے، جو روٹی پکا رہا ہے اس کو بھی ثواب ہے، جو آپ کے لیے چیزیں مہیا کر رہے ہیں اس کو بھی ثواب ہے۔ یہ امداد کرنے والا، یہ سپلائی والا، یہ جتنے بھی ہے، جو تنخواہ بنا رہے اس کا بھی ثواب ہے، وہ سارے ممد میں شامل ہو گئے، سب اجر ثواب کے مستحق ہے۔ اسی لیے یہ جذبہ اپنے اندر رہنا چاہیے، فریض دفاع کا، یہ تمنا ہونا چاہیے کہ اللہ نہ کرے میرے ملک پر کوئی چڑھائی کرے، لیکن جب بھی کوئی چڑھائی کرے تو میں ہم عدم ہر وقت اس کے لیے تیار رہوں۔ اور یہی فوجی ڈیوٹی ہے، یہی سیکورٹی ڈیوٹی ہے، یہی ذمہ داریاں ہیں کہ اس کو ہم احسن طریقے سے کریں تو انشاءاللہ وہی کام ہوگا جو جنگ خندق میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی، ہوائیں اور سب کو کاٹ دیا۔ وہی کام ہوگا جو جنگ بدر میں فرشتے آئے سب کو مار کے بھگا دیا، قتل کر دیا۔ وہی کام ہوگا جو 1965 میں ہوا تھا۔ آج جو ہم یہ دن مناتے ہیں اسی نسبت سے مناتے ہیں، وہی کام ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ اس کے لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ضد، بخیلی، بغض، حسد، عناد، یہ چیزیں دل میں نہ رکھیں، بلکہ دل کو صاف رکھیں اور اپنے ملک کے لیے، اپنے دین کے لیے، اس کے لیے دن رات محنت کرتے رہے اور دین کے لیے قربانی دیتے رہے۔ یہی دین ہمیں یہی سکھاتا ہے، تو یہی فریضے